السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس اعتبار سے کہ آج کی حدیث کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے وہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں جو قیامت کے دن بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا، یا تو خواب میں یا معراج کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، فرأیت النبی ومعہ الرحیت، میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس نبی کے ساتھ چند لوگ تھے، یعنی 10 سے بھی کم تعداد اس کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والنبی معہ الرجل والرجلان، اور ایک پیغمبر کو دکھایا گیا، اس کے پاس ایک یا دو آدمی تھے صرف، یعنی اس کی امت کے صرف ایک یا دو لوگ تھے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے فرمایا والنبی ولیس معہ احد، اور ایسے بھی پیغمبر کو میں نے دیکھا جس کے پاس کوئی امتی نہیں تھا، اللہ نے پیغمبر تو بنایا لیکن اس پر کوئی ایمان ہی نہیں لایا، اس کی بات کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا۔ اذ رفع لیا سواد عظیم، کہ اچانک ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے دکھائی گئی، بہت بڑی جماعت، بہت بڑا گروہ، تو میں نے گمان کیا یہ میری امت کے لوگ ہوں گے، میری امتیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں نے سمجھا، میرے سامنے ایک بڑی جماعت دکھائی گئی تو میں کیا سمجھا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فقیل علی، تو مجھ سے کہا گیا ھذا موسیٰ وقومہ، یہ جو بڑی جماعت آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ بڑی جماعت جو آپ دیکھ رہے ہو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ ولیکن انظر الی الافق، لیکن افق کی طرف دیکھو، آسمان کے کناروں کی طرف دیکھو۔ تو میں نے جب آسمان کے کناروں کی طرف دیکھا تو دیکھا فإذا سواد عظیم، اس سے بھی بڑی جماعت ہم کو دکھائی دی، بہت بڑی جماعت نظر آئی آسمان کے کناروں میں۔ افق کی طرف میں نے نظر اٹھائی تو کہتے ہیں مجھے بہت بڑی جماعت نظر آئی، اور افق میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت جب نظر آئی تو پھر کہا گیا ہذہ امتک، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ بھی ہیں جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، وماہم 70,000، اور ان کے ساتھ 70,000 اور ہیں جو بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ثم نہض، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے، اس مجلس کو برخاست کیا اپنے اور چلے گئے۔ فخاض الناس فی اولئک الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب، اب اتنی بات جب پیغمبر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے سن لی تو ان کے اندر جو ہے بحث ہونے لگی، کون لوگ بلا حساب و کتاب کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ فقال بعضهم، کچھ لوگوں نے کہا فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری۔ وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے کہا وہ لوگ شاید مراد ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے، یعنی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، دور اسلام میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پوری زندگی کبھی شرک نہیں کیا، اسلام میں پیدائش ہوئی اور پوری زندگی کبھی شرک نہیں کیا۔ ایسے اور بہت ساری باتیں جو ہے لوگ اپنے حساب سے قیاس کر رہے تھے، اندازے سے بیان کر رہے تھے۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے، واپس تشریف لائے۔ لوگوں کو دیکھا بات کر رہے ہیں لوگ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے کون لوگ ہیں، آپس میں لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما الذی تخوضون فیہ، کون سا موضوع ہے یا کون سا وہ موضوع تھا جس پر تم ڈسکس کر رہے تھے، اس کے بارے میں تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ فاخبروہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے، صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ مسئلہ تھا جو آپ نے بیان کیا ہے کہ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ہم لوگ اپنے حساب سے سوچ رہے تھے کون لوگ مراد ہوں گے، اس سے کون مراد ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون، وہ لوگ جو رقیہ نہیں کرتے، ولا یسترقون، اور رقیہ نہیں کراتے، نہ رقیہ کرتے ہیں اور نہ رقیہ کراتے ہیں، ولا یتطیرون، اور نہ وہ بدشگونی لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ بیمار ہو گئے اللہ سے دعا کہ اللہ شفا دے گا،
اللہ ہی شفا دینے والا ہے. کسی سے رقیہ وغیرہ کرانے کے لیے دوڑتے بھاگتے نہیں کہ ہم کو رقیہ کر دو, ہم کو پھونک دو, ہم کو دم کر دو. بہرحال تو یہ 4 صفات کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہ رقیہ کرتے ہیں کسی کو, نہ رقیہ کراتے ہیں, اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں, اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. جو کچھ اللہ کرے گا وہی ہوگا. اللہ نے جو بیماری دی وہی شفا دینے والا ہے, وہی اچھا کرنے والا ہے. اتنے میں عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ دعا کیجئے میں بھی اسی میں شامل ہو جاؤں. دعا کر دیجئے. آپ بڑے خوش نصیب صحابی تھے کہ دعا کیجئے میں بھی انہیں 70,000 میں شامل ہو جاؤں جن کا بلا حساب و کتاب کی جن کا داخلہ جنت میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب یہ کہا تو آپ نے کہا انت منہم. کتنے خوش نصیب صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم انہی میں سے ہو. ثم قام رجل آخر, ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. سبقک بہا عکاشہ, سبقت لے گئے عکاشہ. انہوں نے پہلے کہا اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے عکاشہ سبقت لے گئے. تو یہ جو حدیث ہے یہ بڑی اہم ہے. اس میں بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے رقیہ کسی سے آدمی کراتا ہے تو رقیہ کرانے میں کیا ہوتا ہے, کوئی آدمی کسی کو ایک بہت بزرگ اور نیک سمجھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم کو رقیہ کر دو, ہم کو دعا کر دو, پھونک دو, ہم اچھے ہو جائیں. تو یہ سب چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بچیں گے. کیوں؟ لا يطلبون من احد ان يقرأ عليهم اذا اصابهم شيء. ابن سیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ جو بیمار ہوں گے, ایسے لوگ جو 70,000 لوگ ہوں گے, وہ جب بیمار ہوں گے تو وہ کسی سے کہیں گے نہیں کہ مجھ پر کچھ دم کرو, مجھ پر پھونکو. لأنهم معتمدون على اللہ, ان کا اعتماد اتنا مضبوط ہوگا, وہ کہیں گے اللہ ہی نے بیماری دیا وہ شفا دے گا. بھئی تمہارے پھونکنے نہ پھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا, اللہ جو چاہے گا تو وہی ہوگا نا. اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے. بیماری بھی گناہوں کو مٹانے کے لیے, آزمائش کے لیے اللہ مسلط کرتا ہے, تو اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ ہم کو ٹھیک کرے گا. تمہارے رقیہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں, تم ہم کو رقیہ نہ کرو. یعنی وہ کسی سے رقیہ کرنے کے لیے نہیں بولیں گے کہ مجھ پر دم کر دو. بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, تھوڑی سی بیماری ہو مولانا تھوڑا دم کر دو, مولانا تھوڑا پھونک دو. یعنی بہت زیادہ عادت نہیں بنانا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کبھی بہت زیادہ آدمی بیمار ہے تو کرا سکتا ہے, کوئی نیک آدمی ہے تو, لیکن عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر جو ہے سیکنڈ اور ہر منٹ پہ جب کوئی پریشانی ہو تو رقیہ کرانے والے کو آدمی تلاش کرے. کہتے ہیں لأن الطلب فیہ شیء من الذل, پہلی چیز ہے کہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے تو اس لیے کسی سے رقیہ کرواتے نہیں ہے. دوسری چیز اس میں ذلت ہے, دوسروں سے سوال کرنا ہے. اور اسی طرح سے کہتے ہیں کبھی کبھی آدمی کسی سے رقیہ کرنے کے لیے کہتا ہے, اسے منع بھی کر دیتا ہے. ایک آدمی رقیہ کرنے کے لیے کسی سے کہہ رہا ہے اور منع کرتا ہے, اور کبھی کبھی رقیہ کرتا ہے کوئی آدمی کسی کے کہنے پر, لیکن اس کے رقیہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے, اس لیے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے, کسی سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک دوسری بات, ولا یتطیرون, بدشگونی نہیں لیتے. بدشگونی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدشگونی کا مطلب بیان کیا علماء نے اور اسی طرح سے شارحین حدیث نے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا تو پرندہ اڑاتے تھے. ان کے پاس پرندہ ہوتا تھا, اس کو اڑاتے تھے. اگر وہ پرندہ بائیں طرف جاتا تھا تو سفر نہیں کرتے تھے. اسی طرح وہ پرندہ اگر دائیں طرف جاتا تو سفر کرتے تھے. یہ اسی طرح سے آگے کی طرف جاتا تو اس کا کچھ الگ معنی مراد لیتے تھے. تو الگ الگ ان کی جو ہے اصول بنے ہوئے تھے. پرندہ ادھر جائے گا تو ایسا کریں گے, ادھر جائے گا تو ایسا کریں گے, دائیں جائے گا تو سفر کریں گے, بائیں جائے گا تو سفر نہیں کریں گے. اور وہ اذا رجع تشام, اور پرندہ کچھ دور اڑ کر گیا واپس آ گیا تو بھی سفر نہیں کرتے تھے, بس شگونی لیتے تھے. اور اسی طرح وَإِذَا تَقَدَّمَ نَحْوَ الْإِمَامِ صَارَ لَهُمْ نَظْرٌ آخر, اور جب وہ آگے جاتا تو الگ وہ جو ہے اس کا معنی لیتے تھے. تو بدشگونی جو ہے حرام ہے. نہ کسی انسان کے بارے میں بدشگونی لینا چاہیے کہ اس نے چھینک دیا تو ایسا ہو جائے گا, نہ بلی کے بارے میں بدشگونی لینا چاہیے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب ہمارا سفر خراب ہو جائے گا, نہ کسی کے سوال کرنے پر بدشگونی لینا چاہیے. ارے تم کہاں جا رہے ہو, کوئی آدمی جا رہا ہو اگر کوئی ٹوک دیتا ہے نا, کتنے لوگ سفر وہیں ملتوی کر دیتے ہیں, ارے تم نے کیوں پوچھ لیا ہم سے, ہم کہاں جا رہے ہیں, تم کو کیا مطلب ہے. یا اسی طرح سے کچھ لوگ دنوں کے بارے میں, بدھ کا دن ہے اس کو منحوس سمجھتے ہیں, اس سے بدشگونی لیتے ہیں. مہینوں کے بارے میں, شوال کا مہینہ ہے کچھ لوگ نحوست سمجھتے ہیں, بدشگونی لیتے ہیں. یا اسی طرح سے شوال کے بارے میں خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ شوال کے مہینے سے بدشگونی لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو کوئی شوال کے مہینے میں شادی کرے گا اس کی شادی باقی نہیں رہے گی. جو شادی شوال میں کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا, انہیں دونوں میں اختلاف ہو جائے گا, تفریق ہو جائے گی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها فی شوال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مجھ سے شوال میں کیا اور مجھ سے بنا یعنی خلوت صحیحہ جو ہے شوال میں کیا, اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات آپ جانتے ہیں, دونوں میں کتنی گہری محبت تھی. تو اگر شوال میں
نکاح کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں میں اپنے تمام جو ہے اور سوکنوں میں تمام اور بیویوں میں بھی اسلام میں سب سے محبوب تھی. تو کیسے کہا جائے گا کہ شوال کے مہینے میں اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے اس کی شادی جو ہے صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح سے ہفتے کے بدھ کے دن کے بارے میں کچھ لوگ جو ہے بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ بدھ کے دن اگر کوئی کام کیا جائے. یہ اسی طرح سے کوئی آدمی ہے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں کہ اگر آدمی سامنے سے گزر جائے تو کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوگا. یا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی دکان کھولتا ہے کوئی خاص قسم کا آدمی اس کے سامنے سے گزر جائے جس کو پسند نہ کرتا ہو تو کہتا ہے یہ گزر گیا اب میری دکان میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح سے بدشگونی کی بہت ساری شکلیں ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں شرک ہیں, شرک اصغر ہیں. ہمیں اس طرح کے خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اسی طرح سے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری زندگی میں اللہ کی مشیت سے ہو رہا, اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. کسی کے بگاڑنے سے, کسی کے نقصان چاہنے سے یا کسی کی چال بازی سے یا مکر بازی سے ہمیں کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. تو یہ مکمل طور سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں, نہ وہ کسی سے رقیہ کراتے ہیں اور نہ اسی طرح سے ایک اور صفت کا ذکر کیا ولا یکتؤون. پہلے کے زمانے میں جب کسی کو زخم لگتا تھا تو زخم جب نہیں اچھا ہوتا تھا تو اس کو داغتے تھے, وہاں پہ آگ رکھ کر کے اس کو جلاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت بھی بیان فرمائی, ایک تو رقیہ نہیں کراتے اور داغ نہیں لگواتے ہیں. داغ لگوانا بھی یہ ان لوگوں کی صفات میں نہیں ہوتا, وہ داغ نہیں لگواتے اور اسی طرح سے بدشگونی نہیں لیتے اور مکمل طور سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو رقیہ نہ کروانا, داغ نہ لگوانا یا اسی طرح سے بدشگونی نہ لینا اور مکمل اللہ پر بھروسہ کرنا, یہ ایسی صفات ہیں کہ ایسی صفات رکھنے والوں کو قیامت کے دن رب العالمین اپنی جنت میں بلا حساب و کتاب کے داخل فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہر طرح کی بدشگونی اور ہر طرح کی خرافات اور ہر طرح کی بدعی عقائد سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.